نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو راستے میں کچھ عجائبات اور غرائب واقعات پیش آئے جن کا آپ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے سینے سے اور چہرے سے گوشت کو چھیل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اتنے سخت عذابات دکھلائے گئے کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر غیبت کرے گا آخرت میں اس کو ایسا عذاب ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب راستے میں ایک جگہ سے گزرے اسی سفر کے دوران تو آپ کو ایک بہت عمدہ خوشبو آئی۔ وہ خوشبو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہت ہی پیاری اور عمدہ خوشبو ہے، نہ جانے کس چیز کی خوشبو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ اتنی پیاری خوشبو یہ جنت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب یہ جو آپ خوشبو سونگھ رہے ہیں اتنی عمدہ خوشبو اور اتنی بہترین خوشبو یہ اس عورت کی خوشبو ہے، اس عورت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے جو عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل اس کا کیا قصہ ہے، آپ مجھے قصہ سنائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو کہ مومنہ تھی وہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گری اور اس نے فوراً اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ اب فرعون کی لڑکی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا آپ نے کس کا نام لیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ میرے ابا یعنی فرعون کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اس مومنہ عورت نے کہا کہ آپ کا ابو اور میرا رب اور آپ کے ابو کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ کا ابو میرا رب نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں جا کر اپنے ابو سے آپ کی شکایت کروں گی کہ یہ عورت جو ہے آپ کو رب الاعلیٰ نہیں مانتے اور یہ عورت جو ہے آپ کو اپنا رب نہیں مانتی بلکہ اس کا رب کوئی اور ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بلے اپنا شوق پورا کر لیں، جا کر فرعون سے شکایت لگا دیں۔ فرعون کی لڑکی گئی اور فرعون سے کہا، فرعون نے کہا اچھا پہلے حکم صادر فرمایا۔ اس عورت کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کا رب میں نہیں ہوں، کیا میرے علاوہ آپ نے کسی اور کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ اس مومنہ عورت نے کہا کہ میرا اور آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں۔ فرعون نے کہا کہ سوچ لیں میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو مار دوں گا۔ اس نے کہا بلے آپ مجھے ہمیں مار دیں لیکن میری ایک آرزو، ایک تمنا، ایک خواہش ہے اس کو پورا کرنا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ ہمیں قتل کر دو گے یا آپ ہمیں جلا دو گے تو اس کے بعد جو ہماری ہڈیاں وغیرہ بچ جائے، ہماری لاش بچ جائے، اس کو پھینکنا نہیں بلکہ اس کو کسی خاص کپڑے کے اندر، کسی مخصوص کپڑے کے اندر محفوظ کر کے کسی جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ آپ کی اس خواہش کو میں پورا کر دوں گا۔ ایک کڑاؤ لایا اور اس کے اندر تیل رکھا گیا اور اس کے نیچے خوب آگ جلائی گئی۔ اس کڑھائی کے اندر تیل بہت زیادہ گرم ہوا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے کتنے بچے ہیں ان بچوں کو لاؤ اور ایک ایک بچے کو اس کے سامنے اس گھولتے ہوئے کڑھائی کے اندر ڈالو تاکہ یہ عورت جو ہے مجھے اپنا رب مان لے۔ لیکن وہ مومنہ عورت تھی، اس کے سامنے اس کے کئی بچوں کو اس کڑھائی کے اندر ڈالا گیا اور وہ یوں دیکھتی رہی۔ آخر میں ایک اس کا چھوٹا سا بچہ ننھا منا جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو ڈالنے کی باری آئی تو عورت کی ممتا اور چونکہ ماں کی محبت ہوتی ہے وہ جوش مارنے لگی اور اس کو دھچکا لگا۔ اس چھوٹے منع نے فوراً آواز دی کہ اماں گھبرانا نہیں، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے اور بہت زیادہ آسان ہے۔ آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت اور بہت دردناک ہے۔
فرعون نے اس کے بچے کو بھی پھینک دیا اور وہ بچہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد اس عورت کو بھی اس کڑھائی کے اندر ڈالا گیا اور جلا دیا گیا۔ بعد میں ان کی ہڈیوں کو ایک محفوظ کر کے کسی جگہ دفنا دی گئی۔ تو آپ علیہ السلام جب معراج کے موقع پر گئے تو اس قبر سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی اور اتنی عمدہ خوشبو آ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کو وہ محسوس ہوئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو آگے جاتے ہوئے ایک بہت ہی بدبودار قسم کی بدبو آئی اور بہت آپ علیہ السلام کو ناپسند لگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنم کی یعنی دوزخ کی بدبو ہے کہ دوزخ کے اندر کافر اور منافق لوگ اور اسی طرح گناہگاروں کو جو عذاب ہوگا اس کی بدبو اتنی تیز ہوگی جیسے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔